نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ حدیث ہے جس کے اندر سوال کیا گیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر دوسرے درجے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر عبادت کی روح اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کا قیام کر رہا ہے، اس کا رکوع کر رہا ہے، اس کا سجدہ کر رہا ہے۔ اس نماز کے اندر جو نمازی کا دھیان ہے، نمازی کی جو توجہ ہے، اس انداز سے اللہ کی ذات عالی کی طرف ہو کہ گویا یہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت اس کی نہیں ہے تو فرمایا دوسرا درجہ یہ فرمایا کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ان دو درجوں کے علاوہ کوئی اور درجہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس سمیت ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے، اگر بڑی مسجد ہو اور امام صاحب بھول جائیں تو بڑی مسجد میں اکا دکا نمازیوں کے علاوہ کوئی نمازی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔ امام صاحب بھول گئے اور پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے اگر پوچھنا پڑ جائے بھائی کتنی رکعت پڑھائی ہیں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پوری مسجد میں سے 1 یا 2 نمازی اس کا شاید جواب دے پائیں، باقی پوری مسجد یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کتنی نماز۔ جب ہماری رکعتوں کا یہ حال ہے پھر اللہ کا دھیان کہاں سے آئے گا؟ نماز کی کیفیت یہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ میرے محترم دوستوں، جس نماز کی حالت یہ ہے، جس نماز کے اندر ہماری توجہ کی اور دھیان کی کیفیت یہ ہے، اس نماز پر ہم اتنے مطمئن ہیں کہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے گا، اس پر اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے گا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز ہمیں 2 روٹی نہیں دلوا سکتی وہ جنت کیسے دلوائے گی؟ صحابی ہیں، گھر میں فاقہ آ گیا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل پڑھی اور گھر میں گئے کہ بیوی سے پوچھا کوئی بندوبست ہوا؟ کہا نہیں ابھی تک تو کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ پھر مسجد میں آئے، پھر نماز پڑھی، پھر گھر میں گئے، کہا کوئی بندوبست ہوا؟ بیوی نے کہا نہیں ہوا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے نبی کا فرمان سچا ہے، صلاۃ حاجت پہ اللہ رب العزت مسئلوں کو حل کرتے ہیں، صلاۃ حاجت پہ اللہ بند دروازوں کو کھولتے ہیں، حضور کا فرمان سچا ہے، لیکن میری نماز میں کمی ہے۔ عام کا فرمان سچا ہے، حق ہے، میری نماز اس درجے کی نہیں ہے کہ میں اللہ سے وہ رزق کا دروازہ کھلوا سکوں۔ پھر آئے، پھر نماز پڑھی، پھر فرمایا گھر میں گئے، آٹے کی چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، ہر کے برتن بھر دیے اور چکی کا پات اٹھایا، نیچے ایک گندم کا دانہ ہے، اس دانے کو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور میرے محترم دوستوں ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اگر تو چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا قیامت تک چلتی رہتی۔ اب اس کے اندر کلام ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس روایت کا درجہ کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ صحابیہ ہے، بچہ فوت ہو گیا، 2 رکعت نفل ادا کرتی ہیں اور نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگتی ہے، اللہ میں مسلمان ہوئی ہوں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے قبیلے اور کنبے والے جو کافر ہیں وہ مجھے تانا دیں گے، دیکھ تو مسلمان ہوئی، تو اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور جو ہے تیرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ تو اس کو کل بھی زندہ کر سکتا ہے، تو آج بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جس اللہ کی قدرت میرے محترم دوستو، اذا كنا عظاما نخرا، فرمایا یہ انسان کہے گا، اذا كنا عظاما نخرا، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گا، انا لمبعثون، کہ اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا، پھر ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے محترم دوستو یہ باتیں کافروں کو پہلے بھی عجیب لگتی ہیں، آج بھی عجیب لگتی ہیں۔ ان کے یہاں تو مسئلہ ہے مر کے بات ختم ہو گئی، مر کے مسئلہ حل ہو گیا تو مرتے ہی میرے محترم دوستو بات ختم۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ
اسلام کا عقیدہ، نور ہدایت کا عقیدہ یہ ہے، فرمایا مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے تو پھر زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد تو پھر زندگی، اصل تو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، دنیا تو عارضی ہے۔ فرمایا یا اللہ تو اس وقت زندہ کر سکتا ہے، تو آج بھی زندہ کر سکتا ہے۔ عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے اور جاتے ہوئے دیکھا ایک بستی سے گزرے، بستی کی حالت یہ ہے بالکل ویران ہے، ایسا منظر پیش کر رہی تھی گویا کہ یہاں کبھی کوئی آباد بھی نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی رہا بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے دیہاتوں اور گاؤں میں چلے جائیں نا تو بعض دیہاتوں میں گاؤں میں پرانا گھر ہوتا ہے جی، اس کے اوپر سے چھت گری ہوئی ہوتی ہے، اس کی دیواریں بوسیدگی کا میں منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس گھر میں کبھی کوئی آباد بھی نہ ہوا ہو، حالانکہ وہ گھر، اس گھر کے مکین، اس گھر سے نکلنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اسی گھر کے آنگن میں کھیلنے والے، اسی گھر میں جوان میرے محترم دوستو بچپن گزارنے والے جب شہروں کا رخ کرتے ہیں تو رزق کے دروازے اللہ ان پہ کھول دیتا ہے، لیکن وہ گھر ایسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے گویا کہ یہاں کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کا گزر، اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ ان کو بھی کبھی دوبارہ آباد کرے گا، یقین تھا کیفیات میں، منظر میں۔ عزیر علیہ السلام کے پاس گدھا تھا اور تازہ کھانا تھا، آپ سو گئے، کھانا آپ کا جو آپ ساتھ لے کر جا رہے تھے تازہ تھا، اس کو درخت کے ساتھ باندھا، یوں لٹکا دیا، اس کو گدھے کو بھی باندھ دیا، آپ سو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کی کہ 100 سال تک یہ سوئے، جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے پتہ نہیں دن یا آدھا دن میں سویا۔ جب بیدار ہونے کے بعد فرمایا دیکھو اپنے گدھے کو، جب آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا، اتنے عرصے میں کتنے موسم آئے، کتنے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہار آئی، خزاں آئی، پانی آیا، بارش آئے، گدھا مر گیا، اس کی میرے محترم دوستوں کھال ختم ہو گئی، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کا ڈھانچہ ہے، چند ہڈیاں ہیں۔ فرمایا گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کا حال یہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، آپ نے اپنے کھانے کو دیکھا، اسے کھولا، کھولنے کے بعد میرے محترم دوستو 100 سال پہلے جیسے لٹکایا تھا، جیسا گرم تھا، 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی گرم ہے۔ پھر فرمایا دیکھیں اپنے گدھے کی طرف، پھر میرے ہڈیاں جڑی، کھال لگی، گوشت لگا، اللہ نے روح ڈالی تو دوبارہ زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جو اللہ منتشر گدھے کو زندہ کر سکتا ہے اور 100 سال کے اندر گرم کھانا اسی طرح گرم جو رب رکھ سکتا ہے، تو اسی رب کے قدرت و طاقت میں سب کچھ ہے۔ وہ اللہ، یہ صحابیاں کہتی ہیں اللہ تو نے بیٹے کو کل بھی زندہ کرنا ہے، اللہ تو اسے آج زندہ کر دے تاکہ میرا قبیلہ اور کنبہ مجھے تانا نہ دے۔ تو آپ کی چہرے پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عبادت میں سے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز بن گئی، اس انسان کی ساری زندگی بن جائے گی۔ نماز نہیں بنی، اس انسان کی ساری زندگی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بے ترتیبی ہے، گویا کہ اس کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، ویران زندگی ہے اس کی۔ انسان کسی سے محبت ہو نا، کسی سے محبت ہو، اس سے ملاقات کے بہانے تلاش کرتا ہے، کہتا ہے کوئی وقت مل جائے، اس کا دیدار کر لوں، اس کو دیکھ لوں۔ جس انسان کو اللہ کی محبت کی چاشنی لگ جائے نا، جس انسان کو اللہ کی محبت کی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سخت گرمی کا زمانہ، سخت گرمی کا ایسا وقت تھا کہ سورج بالکل عروج پر، اس کی تپش، باہر انسان تو انسان کوئی جانور بھی نہیں نظر آ رہا تھا، چڑیاں بھی سائے کے اندر بیٹھی ہوئی۔ میرے محترم دوستوں اس منظر کو وہ بیان کرتے ہیں، سائے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ان کی چہچہاہٹ نہیں ہے، کوئی ان کی لہلہات نہیں ہے، انسان بالکل گلیاں ویران ہیں، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی جانور۔ اس گرمی میں مجھے کوئی کام تھا، میں گرمی میں اس کام کے لیے باہر نکلا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو پاؤں سے معذور ہے، جو میرے محترم دوستوں لنگڑا ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس نوجوان کو دیکھا،
میں نے کہا نوجوان کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کسی علاقے کا نام لیا اور میں نے کہا کدھر جانا ہے؟ کہنے لگا حج کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں، جس علاقے سے یہاں تک پہنچا۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا گھر سے نکلا ہوں یہاں تک مجھے 2 سال ہو گئے۔ گھر سے نکل کر آپ کی اس محلے اور گلی تک چلتے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مالک بن دینار کہتے ہیں تھوڑا سا آرام کر لو، جب گرمی ختم ہو جائے پھر نکل کے چلے جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تو آپ کو بڑا ذہین آدمی سمجھتا تھا، مجھے بتاؤ کہ میں ایک ایک قدم گھسٹ گھسٹ کے رکھ رہا ہوں، اگر میں آرام کرنے لگ گیا تو میں کس وقت حج کے زمانے میں پہنچوں گا؟ میرا تو حج رہ جائے گا، سفر ابھی قریب ہے، تھوڑا سفر رہ گیا۔ مالک بن دینار نے اسے کہا اچھا پھر یوں کرو، تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تو سواری پہ سوار ہو کر چلا جائے۔ میرے محترم دوستو، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور زار و کتار رو کر کہنے لگا مالک بن دینار تو بالکل عقل سے خالی ہے، مجھے ایک بتا، جو اس رب کا مجرم ہو، جو اس رب کا باغی ہو، جس نے اس رب کو ناراض کیا ہو، جس نے اس رب کے خلاف بغاوتیں کی ہوں، تو بتا وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جب کسی غلام کا آقا اس سے ناراض ہو جائے، وہ اپنے آقا کو ملاقات کے لیے اور اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے مجھے بتا سواری پر جائے گا یا قدموں کے بل جائے گا؟ کہ نہیں قدموں کے بل جائے گا۔ بتا میں نے اس مولا کو راضی کیا ہے، میں سواری پر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں سواری پہ کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ میں نے تو اس شہنشاہ کو ناراض کیا ہے، میں تو ان شہنشاہ کا باغی ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس نوجوان کی اس بات نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، اس سال میں بھی حج پہ گیا، مجھے بھی اللہ نے حج کی سعادت نصیب کی۔ کہتے ہیں میں نے جب حج مکمل ہوا، قربانی کے بعد، رمی جمرات کے بعد، کہتے ہیں ایک مقام پہ میں نے دیکھا لوگ جمع ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ کیوں جمع ہو؟ کسی نے کہا یہاں ایک نوجوان ہے، بڑے عجیب اشعار پڑھ رہا ہے، بڑا عجیب اس کے اشعار کے اندر تاثیر ہے، بڑی عجیب انداز میں اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، بڑے عجیب انداز سے اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ سارا مجمع اس کی پکار کو سن رہا ہے، اس کی پکار میں، اس کے اشعار میں ایسی لذت ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ان کو پیچھے کیا، میں بھی اس کا دیدار کروں۔ کہتے ہیں میں آگے گیا تو میری نگاہیں دیکھتی ہیں وہی نوجوان جو مجھے گھر کے پاس ملا تھا، وہی دعا مانگ رہا ہے، اور دعا مانگتے مانگتے کہتا ہے اللہ تو نے مجھے لایا، مجھے طواف کروایا، اپنے گھر کی زیارت کروائی، عرفات میں لے کر گیا، مزدلفہ میں لے کر گیا، مینا میں گیا، اللہ سارے ارکان کیے۔ اللہ اب قربانی کا وقت ہے، لوگ مالدار ہیں، وہ اپنے اپنے مالوں کے ذریعے سے قربانی خرید کے تیرے راستے میں اس کو قربان کریں گے۔ ربا میں غریب ہوں، میرے علاوہ، میری جان کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں میری جان کی قربانی قبول فرما۔ کا لبوں پہ یہ بات تھی، روح اس کی نکل گئی۔ سدا دنیا میں ہم نے نہیں رہنا۔ کتنے لوگ زمانے میں ایسے دیکھے، مزین جسم تھا، معطر بدن تھا، جو قبر کوہنو ٹوکڑی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آج تو اٹو بچوں کے نعرے ہیں، آج تو میرے محترم دوستوں رونقوں اور رنگینیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ساری دھرتی کی رنگینیاں، ساری دھرتیوں کی میرے محترم دوستوں رونقیں، یہ سب ایک طرف خدا کی قسم رب کی محبت میں گرفتار آدمی کے سامنے یہ ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کسی مجمع میں میرے محترم دوستوں فاقوں پر بیان کر رہے تھے کہ فاقہ آ جائے اسے برداشت کرو، اس بات کو بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت فاقوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ان فاقوں کے لیے بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا ہے۔ تمہیں کیا پتا جو مزہ بادشاہت میں نہیں تھا، رب کے لیے فاقوں میں زندگی گزارنے میں وہ مزہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے، تم اس بات کو پسند کرتے ہو، رب تمہیں محبوب بنائے، فرمایا اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے تمہارے کپڑوں کا پاک ہونا، تمہارے بدن کا پاک ہونا، تمہارے مال کا پاک ہونا۔ فرمایا یہ پہلی شرط ہے، رب کے ہاں اپنے آپ کو مقبول کرنا، اللہ کی محبت میں آنا، اللہ کا محبوب بننا،
میرے محترم دوستو اللہ کی محبت کی چاشنی کو چکھنا، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فرمایا تیرے بدن کا کپڑا بھی پاک ہو، تیرا بدن بھی پاک ہو، اور جو مال تو استعمال کر رہا ہے تیرا وہ مال بھی پاک ہو۔ آج عجیب میرے محترم دوستو ایک چیز چلی ہوئی ہے، ہر ایک دعا مانگتا ہے اللہ مال کی کثرت دے دے، اللہ مال کی کثرت دے دے۔ میرے محترم دوستو عرش والا کہتا ہے کثرت کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، برکت کے ساتھ وعدہ ہے۔ صحابی ہیں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، بیٹھے ہوئے قضاء حاجت میں، تو دیکھا ایک چوہا ایک بل میں گھستا ہے، بل سوراخ کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے بل ہے نا، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، انہوں نے ہمیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ایک وہ سوراخ ہے، چوہا اس بل کے اندر جاتا ہے، ایک دینار نکالتا ہے، دینار سونے کا کہتے ہیں، صحابی کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ گیا، پھر تیسری دفعہ گیا، 17 دینار سونے کے نکال کے اس صحابی کے سامنے رکھ دیے۔ صحابی کہتے ہیں میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا، میں نے ان دیناروں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضور کی خدمت میں آیا، میں نے ساری بات حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے اپنے خزانے سے دے دیا ہے، یہ وہ رزق ہے۔ صحابہ کا رزق تو بلوں سے نکلتا تھا، ہمارا رزق بلوں میں چلا جاتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، مہینہ پورا نہیں ہوتا، کہا جی ابھی بجلی کا بل آ گیا، ابھی گیس کا بل آ گیا، ابھی فلانا بل آ گیا، بس بلوں میں ہی دکان بھی جا رہی ہے، بلوں میں ہی کارخانہ جا رہا ہے، بلوں میں ہی سارا گھر جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو صحابہ میں اور ہمارے رزق میں یہ فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے، آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، آپ نے پیسے دیے، اتنے پیسوں کی دال لے کر آؤ۔ یہ شاگرد جاتا ہے دال لینے کے لیے بازار، ایک دکان سامنے ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کہتا ہے مجھے دال دو، جتنی رقم امام احمد بن حنبل نے دی تھی۔ مثال کے طور پہ اس زمانے میں پیمانہ اور ہوتا تھا، آج سیر اور کلو آ گئے ہیں، اس زمانے میں پیمانہ اور تھا، چاول کے لیے، دالوں کے لیے وہ اور چیز ہوتی تھی، اوڈی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کی میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ انہوں نے پیسے دیے، ان پیسوں میں 1 کلو دال آتی ہے، سامنے دکان والا کہتا ہے میں تمہیں اتنے پیسوں میں 2 کلو دوں گا۔ ان دکانداروں کی آپس میں ٹھن گئی، اس نے کہا 3، اس نے کہا 4، اس نے کہا 5، اس نے کہا 6۔ بات جب 7 کے پیمانے تک پہنچی، اس نے پیسے دیے، اتنی دال لے کر آیا۔ جب امام احمد بن حنبل نے دال دیکھی اور آپ نے فرمایا اتنی دال کہاں سے لے کر آیا، شاگرد نے ساری بات بتائی، آپ نے فرمایا اتنے پیسوں میں مثال کے طور پہ 1 کلو دال آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک دال امام احمد بن حنبل کے لیے جائز ہے، اس سے اوپر جو 6 کلو ہے وہ دال مقابلے میں آئی ہے، وہ حنبل کے لیے جائز نہیں ہے، وہ مقابلہ بازی میں آئی ہے۔ آپ نے اس شاگرد کو بھیجا، جاؤ دکان والے کو واپس کرو۔ جب وہ وہاں پہنچا دیکھا دونوں دکانیں بند ہوئی تھی، شاگرد پھر واپس آیا۔ آپ نے فرمایا کل تک انتظار نہیں کر سکتا، جاؤ اسے جا کر بازار کے اندر بیچ دو، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس کو دکاندار کو دے دینا۔ یہ شاگرد بازار میں کھڑا ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا اور اعلان کر رہا ہے کہ میں احمد بن حنبل کے لیے دال خریدنے کے لیے گیا، اتنی دال پیمانے میں آئی، اتنی مقابلے میں آئی۔ کہتے ہیں سارا بازار سنتا رہا، کسی نے اس دال کو خریدا نہ۔ کیوں کہ پورے بازار کے لوگ یہ کہتے تھے جو مال مشتبہ ہو جائے ہم اس کو نہیں خرید سکتے۔ یہ کیفیت تھی مسلمانوں کے بازاروں کی کہ خریدار بھی ایسے مال کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو فرمایا جب تک تمہارا مال پاک نہ ہو اس وقت تم خدا کے محبوب نہیں بن سکتے۔ مال میں جھوٹ آ گیا، مال میں ملاوٹ آ گئی، مال میں گرانی آ گئی، من مانے ریٹ آ گئے، میرے محترم دوست ذخیرہ اندوزی آ گئی، گوداموں کو بھرا جا رہا ہے، عید کا سیزن آ رہا ہے، فلانا سیزن آ رہا ہے، گوداموں کو بھرو، لوٹو، جتنا لوٹ سکتے ان کو لوٹو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کہتا ہے کثرت کو میں نہیں دیکھتا، میں برکت کو دیکھتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، پیسے اس کے پاس تھوڑے ہیں، مال اس کے پاس تھوڑا ہے، لیکن اس مال میں اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے۔ برکت کو مانے اس کی ساری ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ دوسرا مقابلے میں
دکانوں کا مالک ہے، ملوں کا مالک ہے، کارخانوں کا مالک ہے، بینک بیلنس اس کا زیادہ ہے، لیکن زندگی کو جب نکال کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر قرضہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بینک کا وہ مقروض ہے، مارکیٹ کا وہ مقروض ہے، گاہکوں وپاریوں کا وہ مقروض ہے، اور حال اس کی ہے کہ پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح یا نہیں؟ مقروض ہیں یا نہیں ہے؟ اصل وجہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ ایک آدمی زمین بیچتا ہے، دوسرا آدمی زمین خریدتا ہے، خریدنے والا زمین میں ہل چلاتا ہے، اور ہل چلاتے چلاتے وہ زمین میں محنت کرتا ہے، اللہ کی شان نیچے سے خزانہ نکل آتا ہے۔ یہ خریدنے والا بیچنے والے کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، زمین کا خزانہ نہیں خریدا تھا، اس خزانے کے حقدار آپ ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، جب میں نے زمین بیچ دی، زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، نہ یہ لینے کے لیے تیار نہ وہ لینے کے لیے تیار۔ یہ کہتا ہے میرا حق نہیں، وہ کہتا ہے میرا حق نہیں۔ یہ دونوں مسلمان مقدمہ لے کر قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں۔ بعض تاریخی روایت میں آتا ہے یہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ، بعض کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ۔ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے، سارا مقدمہ پیش کیا، وہ بھی انکار کرتا ہے، یہ بھی انکار کرتا ہے۔ قاضی نے پھر عجیب بات فیصلہ کیا، تحقیق کی، ایک سے پوچھا تمہارے بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا۔ دوسرے سے پوچھا بیٹی ہے؟ کہا دونوں کا نکاح کراؤ، یہ مال ان کو دے دو۔ ایسے مسلمان کدھر سے لائیں؟ ایسی دیانتداری کہاں سے لائیں؟ ایسی مال کی صفائی اور مال کی پاکیزگی کہاں سے لائیں؟ ایسی باطن کی پاکیزگی کدھر سے لائیں؟ فرمایا پہلی چیز، وقت مختصر ہے، میں تھوڑی سی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، مال کا پاک ہونا۔ فرمایا دوسری چیز رب کے محبوب بننا چاہتے ہو میرے محترم دوستو، فرمایا تمہارے ہوا سے ہمسا بھی پاک ہو جائیں، نگاہ تمہاری پاک ہو، کان تمہارے پاک ہو، زبان تمہاری پاک ہو، ہاتھ تمہارے پاک ہو، دل تمہارا پاک ہو۔ پاکیزگی یہ ہے، اس سے کسی کی بہن کو نہ دیکھ، کسی عورت کو نہ دیکھ، بد نظری نہ کر، فحشی نہ کر، عریانی نہ کر۔ اگر تو نگاہ کو غلط استعمال کرے گا خدا تیرے باطن کو بدبودار کر دے گا۔ تو اللہ کہے گا تجھے اللہ کہتے ہوئے مزہ نہیں آئے گی، تجھے قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، تجھے سجدہ کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں کہ میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں جب تو نگاہ کو گندا استعمال کرے گا، میں پہلا اعلان یہ کرتا ہوں تجھے اپنی رحمت سے مردود کر دوں گا، تو اللہ کی رحمت کی نگاہ سے گر جائے گا۔ دوسرا اللہ کہتا ہے میں عبادت کی لذت تجھ سے لے لوں گا۔ یہ بد نظری کوئی معمولی چیز ہے؟ نگاہ کا غلط استعمال ہونا کوئی معمولی چیز ہے؟ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہمارا معاشرہ یہاں تک گر چکا ہے، ہمارا معاشرہ یہاں تک آ چکا ہے۔ کیا گھر میں میری ماں نہیں ہے؟ مجھے اپنی ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ میری گھر میں میری بیٹی نہیں ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پاکیزہ زندگی گزارے، میری شریک حیات میری بیوی پاکیزہ زندگی گزارے۔ فرمایا اگر تو غلط دیکھے گا یاد رکھ یہ نگاہ کا غلط استعمال کرنا یہ تجھ پر قرض ہے اور تیرے گھر میں لوٹ کر آئے گا۔ کوئی تیری ماں کو غلط نگاہ سے دیکھے گا یا تیری بیوی کو غلط کی نگاہ سے دیکھے گا یا تیری بیٹی کو یا تیری بہن کو غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ پہلی چیز میرے محترم دوستو کیا ہے؟ فرمایا اللہ عبادت کی لذت نکال لیتے ہیں۔ آج افسوس اس بات کا ہے، خدا کی قسم ہم نے عبادت کی حلاوت چکھی نہیں ہے، ہمیں عبادت کی لذت کی آشنائی نہیں ہے۔ ہم رات کی تاریکی میں میرے محترم دوستو اٹھنا اور اٹھ کر میرے محترم دوستو وضو کرنا اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہونا اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، ان رات کی تاریکیوں کی عبادت کی لذت کو ہم نے نہیں چکھا۔ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، کائنات سوئی ہوئی ہے، یہ تسبیح کے دانوں کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ۔ وہاں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، لا الہ الا اللہ، تو ہی میرا محبوب، تو ہی میرا مطلوب، تو ہی میرا مسجود، تو ہی میرا مرغوب۔ اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے اللہ گندا دل ہے، بدبودار باطن ہے،
اللہ مصلی پہ بیٹھ کے رات کی تاریکی میں تیرے سامنے آہوزاری کرتا ہوں، اس دل کو بھی پاک کر دے، اس بدن کو بھی پاک کر دے۔ اللہ اس دل میں اپنی محبت کو اتار دے، اپنی معرفت کو اتار دے۔ اور میرے محترم دوستوں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دکان کو اہمیت دی، کاروبار کو اہمیت دی، ملک اور مال کو اہمیت دی، جس کے قبضے میں میرے محترم دوستوں سب کچھ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون۔ اللہ تو کون ہے؟ عرشوں پر جس کا قبضہ، 7 آسمانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ 7 زمینوں کا مالک کون؟ اللہ۔ مشرق کا مالک کون؟ اللہ۔ مغرب کا مالک کون؟ اللہ۔ تحت الثری کا مالک کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا مالک کون؟ اللہ۔ جنت کا مالک کون؟ اللہ۔ جہنم کا مالک کون؟ اللہ۔ عدم سے وجود میں انسانیت کو لانے والا کون؟ اللہ۔ میرے اور آپ کے وجود کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ میرے محترم دوستوں، موت دینے والا کون؟ اللہ۔ حیات دینے والا کون؟ اللہ۔ اس وجود میں رگوں کا جال بچھانے والا کون؟ اللہ۔ اس میں خون کو دوڑانے والا کون؟ اللہ۔ ساری کائنات جس کے سامنے میرے محترم دوستوں ہیچ ہے، هو الغنی، جو بے پرواہ ہے، هو الصمد، میرے محترم دوستوں جو صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، کفوا احد ہے، ساری کائنات کا اللہ۔ وہ کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے میرے فقیر ہو۔ هو الغنی الحمید، وہ دھرتی کا مالک، دھرتی کا رب، وہ شہنشاہ، وہ اللہ کہتا ہے سنو سنو، جو میرا ہو جاتا ہے، من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں دھرتی اس کی بنا دیتا ہوں۔ خالی دکان کا کیا معاملہ ہے؟ ساتھی زمین کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے میں کائنات کو اس کے مطابق کر دیتا ہوں۔ صحابہ کے تابع نہیں کیا اللہ نے، سمندروں کو خط لکھ رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کا لشکر گیا، کھانے کو کچھ نہیں، سمندر سے اللہ نے مچھلی کو بھیجا۔ صحابہ کہتے ہیں کئی دن ہم اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، کئی 100 صحابہ۔ پھر اللہ ایسے رزق دے گا، لیکن میرے محترم دوستو شرط یہ ہے کہ دامن کس کا تھامنا پڑے گا؟ تو دوسری چیز اپنے ہوا سے ہمسا کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ نگاہ کی پاکیزگی ہے، زبان سے گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یہ گندگیاں اندر جا رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو قبر میں کیا ہوگا میرا اور آپ کا؟ سب سے پہلے ان باتوں کا میں خود مخاطب ہوں۔ اللہ مجھے پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ اپنی محبت ہمیں عطا کر دے۔ اور ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے رب کے محبوب بنے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بنائے، اللہ ہمارے جیوں میں اپنی محبت کو اتارے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے میرے محترم دوستو، باطن کو پاک کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نہیں کریں گے، مانگتے رہیں اللہ سے، اللہ اپنا محبوب بنا دے۔ زبان کو میرے محترم دوستو غلط استعمال نہ کریں۔ جب بارش برستی ہے، بارش، زمین بنجر ہو، جب بارش برستی ہے تو زمین میں کیا آتی ہے؟ حیات آتی ہے، سبزہ آتا ہے۔ فرمایا سنو، جس وقت تم غلیظ گانے سنو گے، پکی بات ہے، فرمایا ان کا اثر یہ ہے بارش کے برسنے سے سبزہ اگتا ہے، گانے سننے سے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اندر زنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فحاشی اور عریانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کان قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، یہ قرآن میرے محترم دوستو اللہ کی توحید کے نغموں کو سنتے، یہ امام الانبیاء کی رسالت اور سنتوں کو سنتے، کہاں غیروں کے ہوگے، کہاں میرے محترم دوستو ان رنڈیوں کے گانے، کہاں ان موسیقی اور میرے محترم دوستو گانے اور بجانوں پہ فرفتہ ہوگے، اپنے خدا کو بھول گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اپنے آپ کو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ ہر چیز کو دل سے نکال دیا، دل خالی ہو گیا صرف تیرے محبت کے لیے۔ اس کے اندر اپنی محبت کو اتار دیں۔ دعا کریں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھ سمیت اللہ اس پورے مجمع کو، اللہ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ پاک ان باتوں کے ذریعے سے میرے محترم دوستوں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ربا ہمیں بھی پاک کر دے، ہمارے گھر والوں کو بھی پاک کر دے، اللہ ہمارے معاشرے کو بھی پاک کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔